سامعین السلام علیکم۔ ایک مرحوم نوح خان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سید الشہداء کے حوالے سے مصائب کو 2-3 کلام آپ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہیں۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، اور کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانو کس طرح سے بدل سے ہے سر جدا، اور کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، اور دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، اور آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، اور کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے لوٹ کر سب کچھ یہ اشکیاں، اور تن پر بچا ہے ماں کا ایک کرتا سلا ہوا، اور نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچانے نہ تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا، دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بیردہ، اور آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا، کیا تم میرے حسین ہو؟
ارے کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا۔ حضرات السلام علیکم۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ انجمن عباسیہ کے صاحب بیاض ہر دل عزیز جناب نعیم عباس منع صاحب کے لیے پڑھ کے ایصال کر دیں، اور حاضر کرتا ہوں ایک مطلع اور چند شعر، اور اس کلام کا ثواب دعا کرتا ہوں کہ مرحوم کے روح کو پہنچے۔ کہ مشکلوں کو جو دیا تیرا حوالہ سجاد، مشکلوں کو جو دیا تیرا حوالہ سجاد، آ گیا ظلم کے ماتھے پہ پسینہ سجاد، مشکلوں کو جو باد شبیر قسم سجدہ شبیر کی، باد شبیر قسم سجدہ شبیر کی، سارے سجدوں سے انوکھا تیرا سجدہ سجاد، مشکلوں کو جو دیا تیرا حوالہ سجاد، کہ بن گئے لالو گوہر ہاتھوں میں آ کے پتھر، بن گئے لالو گوہر ہاتھوں میں آ کے پتھر، معجزہ آپ کے ہاتھوں کا یہ دیکھا سجاد، مشکلوں کو جو کہ کربلا دین بچائے ہے یہ سچ ہے، لیکن کربلا دین بچائے ہے یہ سچ ہے، لیکن کربلا تیری بدولت ہی ہے زندہ سجاد، مشکلوں کو جو ہے دعا آپ کے قدموں میں، یہی ابن حسین ہے دعا آپ کے قدموں میں، یہی ابن حسین، سر پہ ہم سب کے رہے آپ کا سایہ سجاد، مشکلوں کو جو کہ ہو کے بیمار یہ اسلام بھی مر جاتا کمیل
ہو کے بیمار یہ اسلام بھی مر جاتا کمیل آ گیا بن کے زمانے میں مسیحا سجاد مشکلوں کو جو دیا تیرا حوالہ سجاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد صلوات اللہ علیہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق القائلین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید نعیم عباس ابن یوسف حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان اکرامی، جیسا کہ آپ سب کی خدمت میں یہ واضح ہے کہ یہ ایک مجلس بعنوان ایصال ثواب، ایک صاحب بیاض کی مجلس اور ایک ذاکر حسین کی مجلس کہ جس کا مرتبہ روایتوں میں تاریخوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور میں چند باتیں آپ کی خدمت میں تنگی وقت کی بنیاد پر بہت تیزی کے ساتھ پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے گا. جس آیہ کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا، اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اب یہاں پر جہاں پر آج ہر انسان ان حالات میں جہاں پہ اس وبا نے ساری دنیا کو ایک خاتمے پر لا کر اور ایک ایسے پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں کے بعد انسان کو سامنے کچھ نظر نہیں آتا اور پریشانی میں اتنا مبتلا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا، جہاں پہ ہر قلب مضطرب ہے، ہر نفس پریشان ہے، ہر شخصیت اضمحلال اور کشاکش کی کیفیت میں ہے کہ کرے تو کیا کرے. تو بالکل سیدھا سا حل قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ذکر الہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے. یعنی اب اگر ہمارا دل پریشان ہے، نفس مضطرب ہے، روح بے چین ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی کے ذریعے سے کام لیں. اور اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذکر الہی کس طرح سے دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے. اور واقعاً آپ ذکر الہی کر کے دیکھیں، آپ روایتوں میں دیکھیں، میں جو بار بار ذکر الہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دن بھر بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے بیٹھیں، الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں. یہ ہرگز مراد اس یہاں پر ذکر الہی سے نہیں ہے. جب آپ لفظ ذکر کا ترجمہ کریں گے تو اس ذکر کے معنی ہوتے ہیں ہماری زبان میں، اردو زبان میں، یاد، یعنی کسی کو یاد کرنا. تو یہ یاد لفظوں میں منحصر نہیں ہوتی ہمیشہ.
ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم گھر کی تنہائی میں بیٹھے ہیں مثلا، یا ایک جو خانوادے والا ایک بیوی بچے والا شخص ہے جس کے گھر والے اس کے گھر پر نہیں ہیں، اس کی زوجہ گھر پہ نہیں ہے، بچے گھر پہ نہیں ہیں، تب وہ زبان سے، چونکہ وہ تنہا ہے، کس سے کہے گا؟ زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا دل اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کے دل میں اس کے بیوی بچوں کی یاد، اس کی زوجہ کی، اس کے بچوں کی یاد دل میں ہے۔ تو یعنی یاد کا تعلق لفظوں سے نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کر اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتے رہیں تبھی ذکر الہی کہلائے گا، بلکہ یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تمہارا دل پریشان ہو تو مجھے دل سے یاد کرو، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس نے ہمیں اتنی بھی زحمت دینے کی گوارا نہیں کرتا پروردگار عالم کہ ہم زبان کو استعمال کریں، زبان کو ہلائیں، تب جا کر ہمیں اطمینان ملے گا، بلکہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں دل کی گہرائیوں سے بس ایک بار یا اللہ کہہ دو، ایک بار ہمیں یاد کر لو دل کی گہرائیوں سے، تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا۔ اور آپ اس چیز کو، یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انبیاء کرام کی تاریخ میں دیکھیں، زندگی میں دیکھیں، آپ کو مسلم نمونہ عمل نظر آئے گا۔ مثلا میں ایک مثال دوں، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب ابراہیم ایک دفعہ اپنے ریوڑ کے ساتھ، جو بکریاں اور بھیڑ وغیرہ ہوتی تھیں ان کے ساتھ چرانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور انبیاء کرام نے قدم قدم پہ ہمیں درس دیا ہے جس کو ہمیں لینا ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہو کہ ہم نبی ہیں تو ہمارے لیے پروردگار دسترخوان نعمت نازل کرے، ہم کوئی کام نہیں کرنے والے، بلکہ انبیاء کرام کا طریقہ اور اسلوب یہ رہا ہے کہ ہمیشہ زندگی میں انہوں نے اپنے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود محنت کی ہے، خود زحمت کی ہے۔ جناب نوح مٹی کے برتن بناتے تھے، جناب ادریس لوگوں کے لباس سلا کرتے تھے، جناب داؤد زراہیں بنایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ سارے مشغلے انبیاء، جناب موسیٰ بھیڑوں بکریوں کو چرا رہے ہیں، جناب ابراہیم بھیڑیں بکریوں کو چرا رہے ہیں، خود پیغمبر اکرم کی ذات، آپ پیغمبر اکرم کی ذات دیکھیے تو کیا آپ نے مکے کی زندگی میں یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بچپن سے بیٹھے ہوں اس انتظار میں کہ میں نبی ہوں تو خدا کا فرض ہے کہ مجھ تک کھانا پہنچائے؟ لیکن ہم نے جب تاریخ محمدیہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھی تو ہم نے محسوس کیا کہ پیغمبر اکرم اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مال تجارت ادھار لیتے تھے، اس کو بیچ کے اس کے بعد وہ قیمت لیتے تھے، باقی پیسے مالک کو واپس کرتے تھے۔ خود پیغمبر کی شادی جس بنیاد پر ہوئی، وہ ایک جو شادی کی بنیاد ہوئی، یہ سفر پیغمبر تھا جو شام کی طرف پیغمبر اکرم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال لے کر گئے، اور نہ اگر وہ سفر پر جا رہے ہوتے تو کیا جناب خدیجہ ان کے جو اعجازات تھے، جو معجزات تھے پیغمبر کے، وہ ظاہر ہوتے؟ کہ جس کی بنیاد پر جناب خدیجہ نے اس اعجاز کو دیکھ کر ان سے عقد کیا اور عقد کی خواہش ظاہر کی۔ تو یہ پیغمبر اکرم اور خود انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب ضروریات کو پورا کرنا ہے تو خود محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ بھروسے بیٹھا جاتا، اگر اللہ کے بھروسے بیٹھا جاتا تو یہ کام تو انبیاء کو کرنا چاہیے تھا، لیکن انبیاء خود محنت کر رہے ہیں۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم محنت کرو اور اس محنت کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دو، تو پھر خدا تمہیں اس محنت کے نتیجے میں برکت دے گا۔ خیر، گفتگو سے نہ بھٹکتے ہوئے، جناب ابراہیم ریوڑ کو اپنے چرا رہے ہیں، دفعتاً ایک آواز ان کے کانوں میں گونجی، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ جناب ابراہیم بڑا چوکے کہ کس نے اس شیریں آواز کے ساتھ، میٹھی آواز کے ساتھ ذکر خدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، خلیل خدا تھے، اللہ کے دوست تھے، اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی ذکر دوست ہوگا چاہنے والے کا اور دوسرے دوست کا دل مچل جائے گا اس دوست کے ذکر کی بنیاد پر۔ تقاضائے دوستی یہی ہے، ان المحب لمن احب مطیع، پانچویں امام کا شعر ہے۔ تو یہ تقاضائے دوستی، تقاضائے محبت ہے کہ جہاں بھی محبوب کا نام لیا جائے وہاں پر دل مچل جایا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم مچل گئے کہ کس نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ذکر الہی ادا کیا۔ متوجہ ہوئے تو دیکھا ایک جوان ہے، نورانی خوبصورت۔ جناب ابراہیم اس کے قریب گئے اور کہا، ہے جوان، اتنی خوبصورتی کے ساتھ تو نے ذکر الہی کیا، ذرا ایک بار اور کر دے، میرا دل یہ چاہتا ہے، جس کے بدلے میں تجھے اپنا یہ جو غلہ ہے، جو میرا ریوڑ ہے، اس کا آدھا حصہ میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ جناب ابراہیم نے اس کے حوالے وہ آدھا حصہ کیا، اور اس جوان نے پھر کہا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر جناب ابراہیم کا دل اور مضطرب ہوا
کہ کاش اور میں ذکر الہی کو سنوں. اتنی خوبصورت آواز میں یہ جوان ذکر الہی کر رہا ہے. پھر جناب ابراہیم نے کہا کہ میری ایک بار اور گزارش ہے کہ تو ذکر الہی کر دے. یہ میرا پورا کا پورا جو غلہ ہے، یہ جو ریوڑ ہیں، یہ جو بکریاں بھیڑ ہیں، یہ سب میں تیرے حوالے کر دوں گا، سارا سرمایہ اپنا. اس نے پھر ذکر الہی کیا. پھر جناب ابراہیم مچل گئے. تو اب آپ اندازہ لگائیے سے جناب ابراہیم نے اس غلے کو حوالے کیا. پھر اس کے بعد کہا کہ تجھے اس غلے کی رکھوالی کے لیے ایک آدمی چاہیے ہوگا، میں تیرا غلام بننے کو تیار ہوں، ایک بار اور ذکر الہی کر دے. اس نے پھر کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. اب سوچئے کہ ذکر الہی نہ جناب ابراہیم کو اتنا پسند آیا کہ وہ اس ذکر کے عوض غلام بننے تک کو تیار ہیں. کیوں؟ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا دلوں کو اطمینان بخشتا ہے ہمارا ذکر، تو وہ جو نبی خدا ہے بدرجہ والا اس پر عمل کریں گے. اور اتنا پسند ہے اس جناب ابراہیم کو یہ ذکر کہ وہ اپنے آپ کو غلام بنانے تک کے لیے تیار ہیں. اور وہ چرواہا اس شخص کا بننا چاہتے ہیں. دفعتاً اس شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا ابراہیم میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ میں ملک ہوں جو پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور تمہارے امتحان کے لیے کہ تم اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو کہ ذکر خدا کو زیادہ عزیز رکھتے ہو. تو عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر خدا کی اہمیت کیا ہے. اس کے علاوہ اب آپ جب دیکھیں کہ ذکر الہی کی اتنی اہمیت کہ انبیاء کرام کا سہارا یہی ذکر الہی تھا کہ جس نے نمرود کے دہکتے ہوئے شعلوں سے ابراہیم کو بچایا اور اس آگ کو گلزار بنا دیا. یہی ذکر الہی تھا جس نے موسیٰ کو فرعون کے شر سے نجات دی اور فرعون اپنے غرور کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا. یہی ذکر الہی تھا کہ جس نے انبیاء کرام کو نجات دی ہے. اور یہی وہ ذکر تھا جس نے پیغمبر اکرم کو مقصد تک پہنچنے میں مدد کی. لیکن عزیزان گرامی اب اس کے بعد آپ ایک اور مسئلہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں جب ذکر الہی کے واسطے اور یاد خدا کے واسطے اور ذات خدا کے واسطے انبیاء کرام نے اتنے جوخم اٹھائے. ابراہیم آگ میں جانے کو تیار، موسیٰ فرعون سے دشمنی مولنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیے انبیاء کرام نے کیا کیا زحمتیں برداشت کی. نوح اپنی قوم سے عاجز آ چکے ہیں. کس بنیاد پر؟ ذکر الہی کو قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ ایک ایک نبی کی داستان دیکھیں تو ہر نبی نے جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، ساری زحمتیں اٹھائی ہیں، وہ صرف اور صرف ذکر الہی کو بچانے کے لیے. اور یہ ذکر الہی کا اعجاز تھا کہ ہر نبی کے ساتھ وہ ذکر الہی اپنا اثر دکھاتا رہا. اور یہ اس ذکر الہی کی تاثیر تھی کہ جو ان انبیاء کے دلوں میں جذبہ ایثار پیدا کرتا تھا اور جو جوش پیدا کرتا تھا کہ وہ ذکر الہی کی وجہ سے، ذات الہی کی وجہ سے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت سے الجھنے کو تیار تھے. تو یہ وہ جو ذکر الہی تھا کہ جو لوگوں کے اور انبیاء کرام کے دلوں کو اتنی قوت بخشتا تھا کہ وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کو تیار تھے. لیکن عزیزان گرامی آئیے ایک اور ذکر ملتا ہے کہ جس کے ذکر کی تاثیر یہ تھی کہ اس کا ذکر کرنے والے بھی کسی بھی طرح کے خوف و خطر سے ہراس اور خوف محسوس نہیں کرتے تھے اور اتنا بے باکانہ انداز میں وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ آپ حیرت کریں گے کہ اس ذکر کا اثر یہ تھا کہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا دشمنوں کا. وہ ذکر کون سا تھا؟ وہ ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ وہ ذکر تھا. ایسے ہی پیغمبر اکرم نے کہا کہ ذکر علی عبادہ. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہر وہ چیز جو خدا کی ذات سے متصل ہو، چاہے وہ ذکر الہی ہو، چاہے وہ عبادت الہی، چاہے وہ یاد الہی، چاہے اللہ کی راہ میں آپ کو کوئی کام کرنا ہو. یہ ساری چیزیں جزء عبادت ہیں. اور اگر پیغمبر اکرم اپنی زبان مبارک سے، وہ نبی کے جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا، وہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو پیغمبر اکرم یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ذکر علی کو ذکر خدا سے اور ذات خدا سے جدا مت سمجھنا. یعنی اس ذکر کو، اس ذات کو خود خدا نے اہمیت دی ہے، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے تاثیر ذکر الہی میں پائی جاتی تھی، ویسے ہی تاثیر ذکر علی میں پائی جائے گی. یعنی اگر ذکر الہی لوگوں کو بے باک بناتا تھا اور خوف و خطر کو ان کے دل سے دور کرتا تھا، تو یہ ذکر علی کی بھی تاثیر تھی کہ میثم دار کے اوپر چڑھ گئے، رشید ہجری قتل کر دیے گئے، حجر بن ندی شہید کر دیے گئے، لیکن ان سب کے باوجود ذکر علی میں کوئی کمی نہیں آئی. کیوں؟ یہ ذکر وہ تھا کہ جس کی ضمانت اللہ نے لی تھی
اور جس ذات کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ بھی ایک ذاکر علی تھا، ذاکر حسین تھا۔ میں ایک ذاکر کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور کیا مقام ہوتا ہے اس کا اہل بیت کے نزدیک، آپ اس کا اندازہ لگائیں بہت تیزی کے ساتھ۔ یہ واقعہ جو ہے وہ مراجع کرام نے، میں اس وقت حوالہ جات دینے میں آپ کو مصروف نہیں کرنا چاہتا کہ کس مرجع نے کس سے نقل کیا، تو یہ واقعہ ایک شخص ہے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے، جو شخص نہیں بلکہ ایک مرجع بزرگ کی بات ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کے صحن میں، گھر کا ایک جو آنگن ہے وہاں پر 2 کرسی ڈلی ہوئی ہے، ایک کرسی پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائیں، ایک کرسی پہ جناب ابو الفضل عباس تشریف فرمائیں، اور جناب ابو الفضل عباس کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، کاپی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اے عباس ذرا رجسٹر کھول کر فلاں آدمی کا نام نکالو، تو جناب الفضل عباس نے رجسٹر کھولا اور فلاں آدمی کا نام نکالا، تو امام نے کہا کہ اس نام کو کاٹ دو، اور اس کی جگہ پر ایک دوسرا نام امام نے بتایا کہ اس نام کو اسی جگہ پر لکھ دو، اور اس کے بعد یہ عالم بزرگ خواب سے بیدار ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ امام حسین آئے تھے اور گھر میں بیٹھے، صحن میں بیٹھے تھے، انہوں نے رجسٹر نکالا، ایک نام کاٹ دیا ایک نام بڑھا دیا، یہ رجسٹر کون سا تھا کیا تھا، تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آخر میں جا کر انہوں نے تلاش کیا کہ جس شخص کا نام لکھوایا تھا اس شخص کو ڈھونڈا، ایران کا واقعہ ہے، اس شخص کو جا کر جب انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، بہت تلاشنے کے بعد محنت سے جب اس کا گھر ملا، تو اس کے بعد اس عالم بزرگ نے اس شخص سے جا کر پوچھا یہ بتاؤ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے آج کل میں نیکی کا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی جزا تمہیں مل رہی ہے، اور میں نے امام حسین کے رجسٹر میں تمہارا نام لکھتے ہوئے جناب الفضل عباس کو دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ کہا غور سے بتاؤ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام جو تم نے دن بھر میں مصروفیات میں اپنی انجام دیا، کوئی کام بتاؤ، میں بتا دوں گا کہ وہ اچھا تھا یا نہیں تھا۔ کہا میرے پاس کوئی کام نہیں، کوئی مشغلہ نہیں ہے خاص جو نیکی کا ہو، ہاں میں ایک کام کرتا ہوں کہ روز شب میں اپنے اہل خانہ کو جمع کرتا ہوں اور اس کے بعد بیٹھ کر مصائب امام حسین بیان کرتا ہوں، کوئی مجمع نہیں، کوئی نہیں، بس گھر والے میرے بیوی بچے ہوتے ہیں، میں مصائب امام حسین بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سننا تھا اس عالم بزرگ نے محسوس کیا اور سمجھ گیا، کہا میں سمجھ گیا، وہ رجسٹر جو تھا وہ ذاکرین امام حسین کے لیے تھا، اور امام حسین نے اس شخص کا نام نکلوا دیا کہ جو اہل نہیں تھا، کیوں؟ چونکہ وہ اپنے اندر کبر اور غرور کا احساس کر رہا تھا، اور چونکہ تم نے خلوص دل کے ساتھ ذکر امام حسین کیا، لہٰذا امام حسین نے تمہارا نام اپنے رجسٹر میں شامل کر لیا، اگرچہ تم کسی مجمع میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں جا کر مجلسیں نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں پڑھتے ہو، لیکن یہ ادا امام حسین کو اتنی پسند آئی کہ امام حسین نے اس کا فائدہ تمہیں اس طرح سے دیا کہ اپنے رجسٹر میں تمہارے لیے جگہ کر دی۔ تو عزیزان گرامی، ایک ذاکر حسین کی اہمیت کیا ہوتی ہے آپ اب ہم نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک روایت پڑھوں اور 2 جملے مصائب کے بس بیان کر دوں۔ روایت میں ملتا ہے، بحال انوار میں روایت موجود ہے، دیگر کتب میں بھی، کہ جس نے امام حسین کے مصائب پڑھے، امام حسین کا ذکر کیا اور 50 افراد کو رلا دیا، اس پر جنت واجب ہے۔ پھر روایت کہتی ہے کہ جس نے امام حسین کا ذکر کیا اور 40 افراد رو دیے، اس پر جنت واجب۔ یہی کہتے کہتے اگر کسی نے 30 کو رلا دیا، 20 کو رلا دیا، 10 کو رلا دیا، حتیٰ کہ روایت ہے کسی نے ایک شخص کو اگر اب ذکر امام حسین سے رلا دیا تو اس پر جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے انتہا ہے، انتہا ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کسی شخص نے ذکر امام حسین کیا، یعنی اور یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہاں پر شعر کے معنی، یعنی من انشد فی الحسین، یہ روایت کا جملہ، جس نے امام حسین کے لیے شعر پڑھا، مجلس پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، شعر میں ایک نوحہ خان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، جس نے امام حسین کی ذات کے لیے ایک شعر پڑھا اور کسی ایک شخص نے اس شعر کو، اس مصرعے کو سن کر امام حسین کی یاد میں اپنے چہرے کو رویا نہیں، بس چہرے کو رونے والے جیسا بنا دیا، تو امام کہتے ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک نوحہ خان کی کیا اہمیت ہے، آئیے اندازہ لگائیں کیوں اتنی اہمیت ہے ایک نوحہ خان کی، کیونکہ وہ ذکر کر رہا ہے امام حسین کا، اور یہ جو شخص ہے کہ جس کی مجلس ہے، اس کا نام ہی تھا نعیم عباس۔ عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو نعیم عباس کے معنی وہ شخص کہ جس کے اوپر جناب عباس نے نعمتیں نازل کی ہوں، جس کو جناب عباس نے نعمتیں بخشی ہوں۔
نعیم عباس، جو جناب عباس کی طرف سے نعمتیں پاتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے ابو الفضل عباس باب المراد ہیں، باب الحسین، امام جناب الفضل عباس کا لقب باب الحسین ہے۔ کسی کو کوئی خواہش ہو جناب ابو الفضل عباس کا واسطہ دے، پروردگار خواہش کو پورا کرے گا۔ تو کیوں اس نوحہ خان کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کیوں اس کی یاد کو منا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی ذات سے متصل تھا، ایک ایسی انجمن سے متصل تھا کہ جس کا نام خود عباسیہ تھا، اور خود یہ نوحہ خان ایک ایسی شخصیت کا تھا کہ جو ذاکرین کا نام خود رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے، اور واقعاً ایک مخلص نوحہ خان جناب ابو الفضل عباس کا۔ کیوں اتنی اہمیت ہے؟ چونکہ عباس پر جو مصائب کربلا کے میدان میں ٹوٹے ہیں کسی پر نہیں ٹوٹے۔ ایک روایت میں خود جناب ابو الفضل عباس کی زبانی بیان کروں، ایک عالم دین صبح کو دروازہ کھولتے ہیں، ان کے در پہ دق الباب ہوا، چند علماء آئے اور ان کے گھر تشریف لائے، اور اس کے بعد آپس میں مجلس کی تعریف کرنے لگے۔ یہ بہترین مجلس پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتاب مقتل مکرم میں، مرحوم مکرم نے، عبدالرزاق مکرم نے اس کو روایت کو نقل کیا ہے، اس عالم بزرگ کے نام کے ساتھ، میں اس وقت نام بھول رہا ہوں۔ تو علماء نے بیان کیا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے رات میں، اس ذاکر سے، اس عالم بزرگ سے ہم نے خواب دیکھا کہ خود جناب ابو الفضل عباس ہمارے خواب میں تشریف لائے ہیں۔ کہا اچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا جناب الفضل عباس آئے ہیں اور تھوڑا غمزدہ ہیں۔ کہا کیا غمزدہ ہیں؟ کہ جناب الفضل عباس کہتے ہیں کہ اس عالم نے میرے مصائب کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں کہا کہ یا مولا آپ کے سارے مصائب اس شخص نے بیان کیے ہیں، ساری مصیبتیں جو آپ پر نازل ہوئی اس شخص نے مصائب میں بیان کی ہیں۔ لیکن جناب الفضل عباس نے کہا کہ نہیں، اس نے میرے سارے مصائب بیان نہیں کیے۔ کہا مولا اچھا کون سا مصائب تھا جو اس شخص نے نہیں بیان کیا؟ تو اس کے بعد جناب الفضل عباس کی زبانی آپ دو جملے سنیے ان کے مصائب کے۔ کہتے ہیں کہ میرے مصائب کی انتہا تو یہ ہے، اور جناب الفضل عباس نے دو جملے کہا کہ جب کوئی کربلا کے میدان میں کوئی بھی سوار، کوئی بھی شہید زمین پر گرتا تھا گھوڑے سے تو اپنے ہاتھوں سے ٹیک لیتا تھا اور اس کے جسم کو اتنی اذیت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جناب الفضل عباس کہتے ہیں کہ جس کی دونوں آنکھوں میں تیر لگا ہو، جس کے سینے میں تیر لگا ہو، جس کے بازو یدا ہو مقطوعتان، جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں، اے سننے والوں یہ بتاؤ جب وہ زمین پر آئے گا تو کس طرح زمین پر آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جب عباس زین سے زمین پر آئے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب الفضل عباس منہ کے بل فانکب علی وجہ، منہ کے بل سرزمین کربلا پر آئے ہیں۔ اب آپ سوچئے آنکھ میں تیر پیوست تھا، جب عباس منہ کے بل زمین پر آئے ہوں گے تو وہ تیر مزید پیوست ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عباس نے آخری وقت میں آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ یا اخا ادرکنی، اے میرے بھائی میری مدد کو آؤ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم نعیم عباس ابن یوسف حسین کو ایصال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔